السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی کی رضا کے لیے اس حالت میں صبح کرے کہ اپنے والدین کا اطاعت گزار ہو تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ، اور جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ وہ اپنے والدین کے بارے میں اللہ کا نافرمان ہو تو اس کے لیے آگ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر ایک ہو تو ایک دروازہ۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اگرچہ وہ ظلم کریں؟ فرمایا اگرچہ اس پر ظلم کریں، شعب الایمان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک شخص اپنے والدین کو رحمت بھری نظر سے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس نظر کے بدلے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عرض کی گئی اگرچہ دن میں 100 بار بھی دیکھے؟ فرمایا ہاں، اللہ عز و جل کی رحمت بہت وسیع ہے۔ بہقی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے والدین کی جتنی ممکن ہو خدمت اور ادب بجا لائیں اور ان کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں پر خوش دلی سے صبر کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے نتیجے ہم پر بھی خصوصی کرم نوازی ہوگی۔ چوتھی بات کہ گناہ پر مکمل طور پر قادر ہونے کے باوجود محض اللہ عز و جل کے خوف کے باعث نفس پر غالب آ جانا بارگاہ الہی میں مقبول عمل ہے۔ انسان کے گناہ ترک کرنے کی چند وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، اپنی صحت اور مال کے ضیاع کے خیال کے باعث۔ نمبر 2، مخلوق کے ڈر کی بنا پر۔ نمبر 3، محض اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے۔ ان میں سے پہلی 2 وجوہات کی بنا پر گناہ چھوڑ دینا بھی بہت اچھا ہے، لیکن جب کوئی بندہ فقط تیسری علت کی بنا پر برے کام سے کنارہ کشی اختیار کرے تو اس کے عمل کے خلوص کی بنا پر رحمت الہی پورے جوش کے ساتھ اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور یوں انسان بسا اوقات دائمی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ جیسا کہ واقعہ سے بخوبی واضح ہوا، یوں ہی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے مبارک میں ایک نوجوان بہت متقی و پرہیزگار و عبادت گزار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبرو عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ کیے بغیر گزر جایا کرتا تھا۔ آخر کار ایک دن اس نوجوان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا اور یہ عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا۔ جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان یاد آ گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان الی آخر۔ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت پاک کے یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب یہ گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا اور لوگوں کی مدد سے اسے اٹھوا کر گھر لے آیا۔ ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا۔ نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر کے جب اس آیت پاک کا ذکر کیا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شدید خوف غالب ہوا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ راتوں رات ہی اس کے غسل و کفن و دفن کا انتظام کر دیا گیا۔
جب صبح یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے اس سے فرمایا ہمیں رات کو ہی اطلاع کیوں نہیں دی، ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ اس نے عرض کی امیر المومنین آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے مناسب معلوم نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت مبارک پڑھی، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ تو قبر میں سے اس نوجوان نے بلند آواز کے ساتھ پکار کر کہا یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو جو اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اسی بات پر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 7 شخص وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سایہ میں رکھے گا جب اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پہلا عادل بادشاہ، دوسرا وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے، تیسرا وہ شخص جو مسجد سے نکلے تو اس کا دل مسجد میں لگا رہے یہاں تک کہ مسجد میں لوٹ آئے، چوتھے وہ 2 شخص جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں، اسی پر جمع ہوں اور اسی پر جدا ہوں، پانچواں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں بہنے لگیں، اور چھٹا وہ شخص جسے خاندانی حسین عورت بلائے تو وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور ساتواں وہ شخص جو چھپ کر خیرات کرے حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو دائیں کے بارے میں خبر نہ ہو۔ تو یہ وہ شخص ہیں جو بروز حشر اللہ کے سائے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے۔